السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے بارے میں بتاؤں گی، جس میں ایک عورت کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس نے محبت میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، سب کو قربان کر دیا، اور وہ کہانی یہ ہے فرعون اور اس کی خادمہ کا۔ یہ ایک پیاری سی اسلامک جو ہے واقعہ ہے، اور اس کو پورا سنیے گا، اور اس کو سن کے آپ کے آنکھوں میں بھی جو ہے آنسو آ جائیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کتنا پیارا عمل کیا۔ تو چلیے چلتے ہیں اس خوبصورت واقعے کی طرف۔ فرعون اور اس کی خادمہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو مصر کے قریب جب وہ ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت ہی اعلیٰ اور خوبصورت خوشبو کو محسوس کیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشائطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ وہ قصہ یہ ہے، مشائطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ اس نے فرعون کے سامنے یہ نہیں ظاہر کیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ تو جب وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی نیچے گر پڑی۔ تو جب وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان پہ بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا، اللہ اکبر۔ تو اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے کس کا نام لے لیا ہے؟ تو اس پر وہ خادمہ یعنی مشائطہ نے بولا، فرعون ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب تو اللہ پاک ہے، جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے، اور ہم جیسوں گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، اور ہمیں رزق دیتا ہے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر میں گننے بھی لگوں تو سارا دن گزر جائے گا، میں اس کی نعمتیں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ تو اس پر شہزادی نے کہا، تو اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے، تو تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ تو اس پر اس خادمہ نے یعنی مشائطہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ پاک ہی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں اسی رب کو مانتی ہوں اور مانتی رہوں گی۔ تو اس پر شہزادی نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اپنے باپ سے جب کہا کہ وہ رب آپ ہمارے رب نہیں ہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو اس پر فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس خادمہ کو بلا لیا۔ وہ جب خادمہ دربار میں آئی تو اس وقت فرعون نے کہا، بتا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس پر خادمہ نے کہا، بے شک میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی بلند بزرگی والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اسی ہی طرف جانا ہے، میں اسی رب کو مانتی ہوں، بے شک وہی رب ہے جو تجھے اور مجھ جیسے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اور روزی بھی دے دیتا ہے، ہم جیسے نافرمانوں پہ وہ رحم فرماتا ہے اور ہم اس کی رحمت کو بھول جاتے ہیں۔ آگے اس واقعے کو سننے سے پہلے جو میرے ویڈیو پہ نئے ہیں وہ میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں آگے ہم اس واقعے کی طرف۔ تو اس پر فرعون نے اسی وقت حکم دے دیا کہ تانبے کی جو گائے بنھی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو، اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ آخر میں خود اس کو اسی میں بھی ڈال دیا جائے، یعنی اس کے بچوں کو بھی ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے، اور جب آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ گرم ہوگی تو جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کر دو۔ تو اس پر غلاموں نے
بادشاہ کی درخواست کی منظوری کر دی اور وہ اس کی بات پہ عمل کرنے لگے۔ جب وہ یہ عمل شروع کرنے لگے تو اس خادمہ نے کہا کہ بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر دو، وہ یہ ہے کہ میری اور میری ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ تو اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کے آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دے گی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز میں کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں ان کی ماں کو بھی فرعون نے اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایک پیارا سا قصہ تھا کہ جس نے ثابت کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ویڈیو میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ کومنٹ میں اچھے کومنٹ کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ تو پیارے مومنوں اور آپ بھی اچھے کام کیجیے گا، اپنی آخرت کو سنواریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور لاسٹ بات کہنا میں بھول گئی، آپ سب مجھے کہتے ہیں کہ واقعہ جو بھی ہوتے ہیں اس کی جو ہے ایک ریفرنس بھی بتایا کریں، تو اس کا یہ ریفرنس ہے، یہاں سے لی ہے، مسند احمد 310 سے، صفحہ نمبر 309 اور 310 ہے صحیح، اور 35 اور 5 شعب الامان بک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا اور یہ سچا واقعہ ہے۔ اور پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔